حق میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ تیز کر رہا ہے۔ بھارت جو فرنٹ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، اسی فرنٹ پر اور اسی زبان میں کبھی نہ بھولنے والا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ پاکستان کی بہادر فوج بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مارکے حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا۔ بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد جموں کشمیر اسمبلی کی خصوصی اجلاس سے خطاب میں کہا، معرکہ حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت جو محاذ کھولے گا، بھارت کو اسی محاذ پر کبھی نہ بھولنے والا جواب دیں گے۔ بھارت کی سازشیں ترک کرنے تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارت کے پاس کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کشمیریوں کو مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ مظفر آباد میں دانش یونیورسٹی کا کیمپس تعمیر کرنے کا بھی اعلان۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کراچی سے خیبر تک ایک آواز، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ریلیاں اور مظاہرے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کی قیادت میں ریلی، کراچی میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی قیادت میں پیپلز چورنگی سے مزار قائد تک ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا کی قیادت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گورنر ہاؤس تک ریلی میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ کشمیری کمیونٹی نے بھی مسجد مہابت خان سے چوک یادگار تک ریلی نکالی۔ آزاد کشمیر پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے کوہالا پل اور مظفر آباد میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ کوہالا پل، مظفر آباد، میرپور، نیلم، باغ، کوٹلی، نکلیال، سماہنی سمیت دیگر مقامات پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں منگلا پل پر وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود کا منگلا پل پر آ کر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ وادی نیلم، باغ، کوٹلی، سماہنی، نکیال، باغ سمیت کشمیر کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں یوم یکجہتی کشمیر پر ریلیاں، گوجرانوالہ، بہاولپور، سرگودھا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں ریلیاں اور تقاریب۔ ملتان اور فیصل آباد میں خواتین اور بچوں کی بھی ریلی میں شرکت۔ مری میں بھی یوم یکجہتی کشمیر۔ حیدرآباد میں مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے پریس کلب پر مظاہرے۔ سکھر، لاڑکانہ، ٹھٹا، سجاول، میرپور خاص سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں۔ بلوچستان میں نصیر آباد، قلات، گوادر، نصیر آباد سمیت کئی اضلاع میں شہریوں کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے کا مطالبہ۔ 4 صدام، مانسیرا، ہنگو، گلگت استور میں پرچم کشائی کی تقاریب اور ریلیاں۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ کابینہ اراکین اور کاروباری شخصیات بھی مہمان صدر کے ہمراہ ہیں۔ ازبک صدر شوکت مرزائیوف صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں اور پاکستان ازبکستان بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 मुकम्मल। भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क की क़यादत और कमांड सिस्टम तबाह। 216 दहशत गर्द हलाक, गैर मुल्की असलिहात, धमाका खेज मवाद, जदीद आलात का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद। ISPR के मुताबिक पंजगोर और हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशत गर्दों को बैरूनी सहूलतकारी और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के ठोस शवाहिद मिले। मादर वतन के दिफा में 22 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ख़वातीन और बच्चों समेत 36 शहरी भी शहीद। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऑपरेशन की तकमील पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। ऑपरेशन को फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी करार दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी भी जवाज़ के तहत कबूल नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्वेटा का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और अंदरूनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने CMH क्वेटा का दौरा भी किया। फ़ौज, FC और पुलिस के ज़ख्मी अहलकारों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशेवराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीरोंग की मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सलामती, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सफ़ीर को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से आगाह किया। चीनी शहरियों और चीनी प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के इक़दाम पर ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म और तयशुदा मनसूबे के तहत की गई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त जवाब दिया। चीनी सफ़ीर ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत की, मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश से इजहार यकजहती और वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने के वाज़ेह मौक़िफ़ पर बांग्लादेश का इजहार तशक्कुर। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ नज़रुल इस्लाम ने बयान में वज़ीर आज़म के काबीना से खिताब का हवाला देते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर एहतजाजन भारत के साथ मैच के बॉयकॉट का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत के साथ मैच होगा या नहीं इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन जो हुकूमत ने कहा है उसके मुताबिक ही चलेंगे। कोलंबो में कप्तानों की कॉन्फ्रेंस, सलमान अली आगा की गुफ्तगू। कहा, 6 माह से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हर खाने को पुर करने की कोशिश की है। वर्ल्ड कप में कोई छोटी टीम नहीं होती। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में शरीक न होने पर अफसोस है। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन भी ICC के दोहरे मयार पर बोल उठे। कहा, अगर बांग्लादेश की जगह भारत वेन्यू तब्दील करने का मुतालिबा करता तो क्या ICC यही करता? क्या ICC भारत को भी इवेंट से बाहर कर देता? ICC को बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भारत की तरह बराबरी से डील करना होगा। बोले, अच्छा लगा कि बांग्लादेश अपनी बात पर कायम है, वो अपने खिलाड़ियों के लिए स्टैंड ले रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा काम किया। किसी को खड़ा होकर ये ज़रूर कहना होगा, बस बहुत हो गई सियासत, हम क्रिकेट खेल लें। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान लाहौर कलंदर्स में शामिल। लाहौर कलंदर्स ने 6 करोड़ 44 लाख रुपए में डायरेक्ट साइनिंग कर ली। लाहौर कलंदर्स ने 2016 और 2018 में भी मुस्तफिजुर रहमान को मुंतखब किया था। लाहौर कलंदर्स के ऑनर समीम राना का कहना है कि मुस्तफीद सिर्फ खिलाड़ी नहीं, भाई हैं। उनकी दोबारा वापसी पर बहुत खुश। बसंत के त्यौहार में बस अब चंद घंटे का इंतजार। लाहौर एक बार फिर बसंत के रंग में रंगने को तैयार। आवाम का जो खरोश उरूज पर गुड्डे और डोर खरीद लिए। पेच लड़ाने की हिकमत अमली तैयार। मौसीकी का तड़का, मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला भी हो गया। वक्त करीब आते ही पतंगों की दुकानों में गैर मामूली गहमा गहमी। पतंग साजी के सामान की फरोख्त पर तेजी आ गई। कुछ लाहौरियों का पतंगियां और डोरें महंगी होने का शिकवा। 25,000 रुपये का पिन्ना मिल रहा है, जो कि आज से पहले 3-4 हज़ार रुपये में मिल जाता था। अब 25,000 रुपये का पिन्ना मिल रहा है, जिसमें पूरा 1.5 पीस भी नहीं है। मैं कैलिफोर्निया से आया हूँ बनाने के लिए।
لیکن یہاں پہ تو وہ پرائزز ایسی ہیں کہ ہر بندے کے پہنچ سے بہت دور ہے. جیسے 100-150 روپے کا چھوٹا گوٹا ملتا تھا، اب 500-700 روپے کا 600 روپے کا مل رہا ہے. پنا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 1-2 گوٹ کا جو ہے وہ 10-12 ہزار کا، جو کہ پہلے 1000-1200-1500 روپے کا. لاہور کی پتنگ بازی بو کاٹا کے نعرے کے بغیر ادھوری. زندہ دلانے لاہور کہتے ہیں پتنگ کاٹنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب بو کاٹا کا نعرہ لگاتے ہیں. محققین کے مطابق کانپور میں پتنگ بازی کے دوران حریف کی پتنگ کاٹنے والے وہ کاٹا کا نعرہ لگاتے تھے. یہ نعرہ جب لاہور پہنچا تو بو کاٹا بن گیا. لاہوریوں نے بسنت کے دنوں میں منفرد پکوانوں کا خاص انتظام کر لیا. بونگ پائے، ہریسہ، مرچ چنے، حلوہ پوری کے لیے ایڈوانس بکنگ کروا لی. کڑھائی کھائیں گے، نہاری پائے حلیم کے بھی مزے اڑائیں گے. کنہ، ہریسہ، ذائقہ دار قیمے بھرے نان بسنت مناتے منچلوں کی محفلوں کی رونق بڑھائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو احتجاج اور جلسے جلوس کا حق ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی کو سڑکیں بند نہیں کرنے دیں گے، نہ ہی عوام کو تکلیف پہنچانے دیں گے. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ احتجاج کے لیے کئی مقامات ہیں، مرکزی سڑکوں پر احتجاج نہیں کیا جا سکتا. یوم کشمیر کی ریلی سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ کے عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری جدوجہد کشمیریوں کی آزادی تک جاری رہے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ آلو کی برآمد کے لیے نئی عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کی جا رہی ہے. قازقستان کے ساتھ آلو کی برآمدات پر اہم پیش رفت ہوئی ہے. وزیر زراعت عاشق کرمانی آلو کی برآمد کے سلسلے میں اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں کریں گے. رواں سیزن میں پنجاب میں آلو کی 12 ملین میٹرک ٹن ریکارڈ پیداوار ہوئی. آلو کی پیداوار میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 25% نمایاں اضافہ ہوا ہے. امریکہ ایران مذاکرات کل عمان میں ہوں گے. امریکہ نے تصدیق کر دی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں مذاکرات بامانی بنانے کے لیے بیلسٹک میزائلوں پر بھی گفتگو کرنا ہوگی. ایران کل ملاقات چاہتا ہے تو امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف ملاقات کے لیے تیار ہیں. یوکرین، روس اور امریکی وفد کے درمیان ابوظہبی میں مذاکرات کا آج دوسرے روز بھی جاری رہیں گے. روس اور یوکرین پہلے دن کے مذاکرات کو تعمیری قرار دے چکے. کرملن کا کہنا ہے کہ یوکرین کے درست فیصلے تک روسی فوج لڑائی جاری رکھے گی. دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اسے فریقی مذاکرات کو روس کو جنگ جاری رکھنے کا نیا موقع فراہم کرنے کے بجائے حقیقی امن کی طرف لے جانا چاہیے. صدر مملکت کا کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ. کہا پاکستانی قوم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عالمی برادری سے بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر اسے جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا تنازع کشمیر کے حل کے بغیر علاقے میں پائیدار امن کا خواب حقیقت میں نہیں بدل سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جانوں کا نذرانہ دے کر حق خود ارادیت کی شمع روشن رکھنے والے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان کا بچہ بچہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. افواج پاکستان کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی. فیلڈ مارشل آصم منیر، نیول چیف، ایئر چیف کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت. ISPR نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور گرفتاریاں ناقابل قبول ہیں. بھارت کی جانب سے کشمیر کا آبادیاتی اور سیاسی تشخص بدلنے کی کوششیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں. جنوب ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شرکت کریں گے. نیشنل پریئر بریک فاسٹ سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کریں گے. بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم خان نے کہا ہے کہ وہ اور ان کے بھائی والد سے ملنے پاکستان آنا چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی 914 دن سے قید تنہائی میں ہے. ان کی صحت بگڑ رہی ہے. انہیں آزاد طبی سہولت تک رسائی نہیں دی جا رہی. حکومت جان بوجھ کر ہماری ویزا درخواستوں پر کارروائی نہیں کر رہی. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں اور حکومتیں اس معاملے پر آواز اٹھائیں.
سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا اندرون لاہور اور لبرٹی چوک کا دورہ. مریم اورنگزیب نے موچی گیٹ اور لبرٹی چوک میں بسنت انتظامات کا جائزہ لیا. لاہور کی مشہور روایتی نان خطائی کھائی. اندرون لاہور کے شہریوں نے مریم اورنگزیب کو روایتی چادر پیش کی. صوبائی وزیر نے مارکیٹوں میں QR کوڈڈ پتنگوں، ان کے سائز اور بغیر چرخی کی ڈور پننا کا بھی معائنہ کیا. موسمی خرابی، انتظامی مسائل کے باعث ملک بھر کی 8 پروازیں منسوخ، 34 میں تاخیر. کراچی سے لاہور کی 4 پروازیں منسوخ. لاہور اور کراچی کے درمیان آمد و روانگی کی آج 22 پروازیں شیڈیولڈ ہیں. ایئر لائن ذرائع کے مطابق بسنت کی وجہ سے کراچی لاہور کی کسی پرواز میں سیٹ دستیاب نہیں. بچپن میں بہت یہ گڈی ڈور بہت دیکھی. بہت لوگ تھے جو ان کا بڑے نام ہوا کرتے تھے کہ یہ پتنگ کا پیچ باز ہے، یہ بڑے گڈے کا ہے. پھر کوئی چموڑنے والا ہوتا تھا، ایک اسپیشلسٹ بندہ ہوتا تھا کیونکہ پیچ خراب ہو جاتا اگر ٹائم پہ پننا صحیح اس کا فیس نہ اوپن ہو. تو یہ ایک بڑی اسکل تھی. اب تو خیر چرخیوں کا فیشن پہلے ہی آ گیا تھا تو میرا خیال ہے وہی آسان ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ اس کی جو SOPs ہیں ان کا خیال رکھا چاہیے. ایسی ایک فیسٹیول ہے، اس کو منائیں، خوشیاں کیونکہ ہماری قوم جو ڈیزرو کرتی ہے ایسی خوشیاں آنی بھی چاہیے پاکستان میں. کھیل سے جڑے افراد بھی پسند منانے کو بےتاب. سابق کپتان سلمان بٹ کا کہنا ہے کہ بچپن میں بہت گڈی ڈور دیکھی ہے. ہمارے وقتوں میں پیچے لگانے والوں کے بڑے بڑے نام ہوتے تھے. اس بار پرجوش ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسی بسنت اور کیسے پیچے ہوتے ہیں. فاسٹ بالر محمد عامر بولے کہ بسنت فیسٹیول کا سب کو انتظار ہے. جشن منائیں لیکن اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، SOPs پر عمل کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں کمیونٹی ہاسپٹل کا دورہ، میڈیکل سرجیکل وارڈ اور OPD کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ کراچی جس تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اس کی ضرورت صرف حکومت پورا نہیں کر سکتی، ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. اسپتال انتظامیہ کے پاس فنڈز کم ہوں اور کوئی علاج کے لیے آئے تو حکومت اس سے مدد کرے گی. نہیں چاہتے کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے کوئی علاج سے محروم رہے گا. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا کہنا ہے کہ بھارت نے کشمیر کا غیر آئینی محاصرہ کر رکھا ہے. 8 لاکھ سے زائد بھارتی فوج ہونے کے باوجود بھارت کشمیریوں کا جذبہ دبا نہیں سکا. بہت جلد ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد ہوتا دیکھیں گے. لاہور میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان ہمیشہ ہر فورم پر ہر کشمیریوں کی آواز بلند کرتا رہے گا. سندھ حکومت کا ڈپورٹ ہو کر آنے والے افراد کی HIV TB اور ہیپاٹائٹس کی لازمی اسکریننگ کا فیصلہ. ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس، ایکس رے سہولت اور تربیت یافتہ عملہ تعینات کر دیا. محکمہ صحت سندھ کے مطابق جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر روزانہ 150 سے 200 افراد ڈپورٹ ہو کر آتے ہیں. ڈپورٹیز کو باقاعدہ طبی جانچ نہ ہونے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے. اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ میں متعدد رہائشی عمارتیں دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیں. گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 23 فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیل گزشتہ سال 10 اکتوبر کو نافذ ہونے والی جنگ بندی معاہدے کی 1500 بار سے زائد خلاف ورزیاں کر چکا، جس میں 556 فلسطینی شہید، 1500 زخمی ہو چکے ہیں. لیگ کپ فٹ بال کے سیمی فائنل میں عمر مرموش کے 2 شاندار گول. مانچسٹر سٹی نے نیو کاسل یونائیٹڈ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی. فائنل میں مانچسٹر سٹی آرسنل کا سامنا کرے گی.